بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 ایسی جگہیں اور 7 ایسے اوقات جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ضرور بضرور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے جن میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ 7 اوقات کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت کی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت ایسے ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی 2 وقت ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور بارش کے وقت۔ تو بارش کے وقت کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 2، روزے اور سفر کی حالت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی اور وہ قبول ہوتی ہیں: اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح مسافر کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم مصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور عطا کرتے ہیں۔ نمبر 4، تہجد کے وقت کی دعا ضرور بضرور قبول ہوتی ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پکارنے والا پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے گی، ہے کوئی مانگنے والا، اس کو دیا جائے گا، کیا کوئی مصیبت میں ہے، اس کو راحت ملے گی۔ تو اس وقت میں جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، سب کے سب کی اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر ذکر ہے، مگر زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے سے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کرنے والے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کی گئی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور اس میں تشہد کے بعد اور درود پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تشہد کے بعد جو بھی دعائیں مانگی جائیں جو کہ احادیث کے اندر منقول ہوں، ان میں سے جو چاہیں پڑھیں، اور پھر سلام پھیرا جائے تو جو دعائیں مانگی ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 6، نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ نمبر 7، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی جب اذان ختم ہو جائے اور اس کے بعد جماعت ہونے سے پہلے پہلے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان میں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ تھے وہ 7 مقامات جن کا ذکر حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ ان 7 جگہوں میں، ان 7 اوقات میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزے اور سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔